نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے خود نوشت احوال پڑھ رہے ہیں. اس میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی انگلینڈ کے سفر پر ہم پہنچے تھے. حضرت کے انگلینڈ کا دوسرا سفر. تو اس سلسلے میں حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ جنوبی افریقہ میں رمضان گزار کر معہد رشید الاسلامی چپاٹا چند روز قیام کے بعد حضرت 25 اگست سن 81 عیسوی مطابق 24 شوال سن 1401 ہجری کو علی الصباح حضرت لندن تشریف لائے. فرماتے ہیں حضرت مگر اس سفر میں پہلے کے برخلاف طبیعت گرتی چلی گئی. شاید اس کی ایک وجہ اس ضعف اور پیری میں ہزاروں میل کے مختلف ملکوں کے سفر کے علاوہ جنوبی افریقہ کا اندرونی سفر تھا جو حضرت کی شرط کے خلاف برقی کروایا گیا. میزبان مولانا یوسف تتلا صاحب کے نام گرامی نامے میں نمبر 4 یہ بھی تھا کہ میں بہت بیمار ہوں، ایک دن کو میرے یہاں ایک دن کو میرے یہاں، اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں، میرے بس کا پھرنا نہیں ہے. اس کے بالکل ہی برخلاف 3 شوال کو سٹینگر سے روانگی کے بعد 15 دن میں 1 درجن سے زائد جگہوں پر کہیں ایک دن کہیں ایک رات، کہیں صبح کہیں شام حضرت کو لے جایا گیا. کہیں جہاز سے کہیں کار سے سفر ہوا. اسی وجہ سے یہاں پہنچ کر طبیعت دن بدن مسلسل گرتی ہی رہی. حضرت نے یہ شرط تو یہاں بھی لگائی تھی، لیکن وہاں مولانا یوسف تتلا صاحب بہت نرم طبیعت کے تھے تو بیچاروں کے لیے ہر ایک کو منع کرنا مشکل ہوا. تو ٹینگر سے پھر زامبیا گئے اور یونین بھی گئے تھے حضرت شیخ. تو اس بڑھاپے میں اول تو مدینہ شریف سے ساؤتھ افریقہ، پھر وہاں سے زامبیا، پھر وہاں سے ریونین، اور پھر وہاں پہلے ریونین میرے خیال میں، پھر زامبیا، پھر وہاں سے لندن. تو حضرت کی طبیعت بہت گرتی گئی. قبولیت عامہ. اس لیے پچھلے سفر کی طرح پابندی سے روزانہ کی مجالس میں شرکت حضرت تو نہیں فرما سکے، مگر مجمع پچھلے سفر سے کہیں زیادہ تھا اور وہ اپنے کام میں برابر مشغول رہتا تھا. مجھے ایک قریبی عزیز کا جملہ بڑا ہی پیارا لگا. انہوں نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں آنے والی مخلوق خدا کو یقین ہے کہ حضرت بیان نہیں فرماتے، نہ یہ یقین ہے کہ مصافحہ بلکہ زیارت بھی ہو سکے گی یا نہیں، پھر بھی یہ سب کھینچ کر آتے ہیں. کیا اللہ کی شان ہے. فیض بے پایاں و نمایاں. اب کی مرتبہ معمولات، مجالس ذکر، ختم خواجگان، بیان، بیعت، نکاح وغیرہ سبھی کے مناظر عجیب تھے. اکثر و بیشتر حضرت کی گردن مبارک جھکی رہتی تھی اور استغراق میں رہتے تھے، مگر ہر آن مجمع کی طرف پوری طرح باطن سے متوجہ رہتے تھے. اسی لیے اکثر اوقات مجالس کے وقت مختلف جہاد سے وجد و کیف کی حالت میں چیخ و پکار کرنے والوں کی آواز بلند ہو کر ایک شور مچ جاتا جو عامتاً حضرت کی مجالس میں پہلے نہیں دیکھا گیا. بلکہ مصافحہ کے وقت بھی جو اس ضعف میں حضرت کے ظاہری جسم کے لیے باعث اذیت تھا، اس لیے کسی دن ہی ہوتا تھا. اس میں توجہ کا یہ عالم تھا کہ حضرت کی تشریف بری کے بعد ایک بڑے تاجر نے مجھے بتایا کہ میں بیعت تو فنا بزرگ سے ہوں، مگر عجیب بات میرے ساتھ یہ ہوئی کہ حضرت سے مصافحہ کے وقت گویا میرے جسم میں زبردست کرنٹ لگ کر آگ لگ گئی. قریب تھا کہ میں چیخ اٹھتا، بڑی مشکل سے ضبط کیا. اب بھی سوچنے پر وہی کیفیت پاتا ہوں. غرض یہ فیضان عام تھا، ہر طالب صادق کو نواز دیا جاتا تھا.
خصوصاً جس دن ختم بخاری شریف تھا اس دن تو حضرت کی توجہات کی برکت سے مجمع کیا دارالعلوم کے در و دیوار اور سبزہ زار کے سبزے اور پتے پر ایک عجیب کیف نمایاں نظر آ رہا تھا اور عجب سما بندھا ہوا تھا۔ اسی لیے حضرت کی تشریف بری سے پہلے ہی نعت واعظ وغیرہ کے دوران رونے کی آواز اور جذباتی نعروں سے فضا گونجنے لگی تھی اور حضرت ظاہر و باطن سے پوری طرح متوجہ تھے۔ دارالعلوم پر ایک نظم پڑھی جا رہی تھی، اس میں جب یہ مصرع پڑھا گیا جہاں پر نمایاں دعا شیخ کی ہے تو حضرت نے فرمایا ارے مجھے کیوں ذلیل کرے ہے۔ دوسرا مصرع یوں تھا جہاں دست قدرت کی جادوگری ہے، اسے بگاڑ کر پڑھنے والے نے قدرت کے بجائے یوسف پڑھ دیا کہ جہاں دست یوسف کی جادوگری ہے۔ اس پر حضرت نے فرمایا لے تو بھی سن لے۔ اس کے بعد مصرع کی اصلاح کے متعلق ارشاد فرمایا کہ لفظ جادوگری مناسب نہیں ہے اور کوئی لفظ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت وضو سے فارغ ہو کر جلسہ گاہ میں جانے کے لیے تیار ہو گئے تو فرمایا یوسف تو نے بہت زیادہ شور مچا دیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ فرما کر رونے لگی اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا تو نے حدیث میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فاسق فاجر سے بھی اپنے دین کا کام لے لیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی حال میں روتے ہوئے حضرت کا پورا جسم ہل رہا تھا، آنسو جاری تھے۔ آپ خیمہ میں تشریف لے گئے، تا حد نظر سٹیج کے چاروں طرف انسان ہی انسان نظر آتے تھے۔ تنگی کی وجہ سے چاروں طرف سے خیموں کی قناتیں اٹھا دی گئی تھیں اور جھاڑیوں کے اندر تک عشاق پھیلے ہوئے تھے۔ شرکاء کی اس قدر کثرت کے باوجود مجلس کے ادب اور وقار کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی سوئی گرتی تو اس کی بھی آواز سنائی دیتی۔ حضرت کی تشریف بری سے پہلے مولانا عبدالجبار صاحب بیان فرما رہے تھے جو تشریف بری پر ختم ہوا۔ ان کے بعد مولانا محمد سلمان صاحب نے بیان فرمایا جس میں انہوں نے امام اہل تصوف شیخ ابن عربی کا ایک قصہ سنایا جس پر مجمع کے ساتھ حضرت بھی رو پڑے۔ مولانا سلمان صاحب کے بیان کے بعد احادیث کی قرات شروع ہوئی۔ کیا معلوم تھا کہ حضرت کی مبارک زندگی کا یہ آخری درس حدیث ہے۔ پہلے حدیث مسلسل بالاولیت، اس کے بعد صحیح بخاری کی آخری حدیث اور صحاح ستہ اور دارمی اور مشکات کی پہلی احادیث پڑھی گئیں۔ اس منظر کی تصویر کشی ممکن نہیں کہ حضرت سال ہا سال تک دارالحدیث یا مسجد کلثومیہ میں درس حدیث کی مسند پر جلوہ گر ہوتے، طلبہ کی جماعت سامنے ہوتی۔ البتہ ختم بخاری شریف اور مسلسلات پر مجمع زیادہ ہو جاتا، مگر آج چاروں طرف تقریباً 10,000 کا مجمع نہایت مؤدب بیٹھا ہے۔ ان کے بیچ کئی سیڑھیوں والا سٹیج ہے، اس پر آپ کے سامنے چند شاگرد زانوئے تلمس طے کیے بیٹھے ہیں۔ سٹیج پر بھی حضرت کی بیٹھک کو اس قدر اونچا کیا گیا کہ چاروں طرف سے عشاق چہرے انور کی آسانی سے زیارت کر سکیں۔ حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ نے اس موقع پر چند منٹ تقریر فرمائی جس کا خلاصہ حضرت ہی کے الفاظ میں درج ذیل ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اپنی کتاب کو شروع کیا انما الاعمال بالنیات سے اور ختم کیا کلمتان حبیبتان الی الرحمن پر۔ خلاصہ سارے کا یہ ہے کہ دنیا میں صرف 2 کام ہیں، اخلاص دل میں ہو اور تسبیح زبان پر ہو، یہی مقصد ہے امام بخاری کا۔ زبردست خلاصہ حضرت نے بیان کیا۔ اللہ آخری پیار۔ حضرت کی علالت کے آخری ایام میں انتقال سے چند روز قبل ہمارے دارالعلوم کے ایک طالب علم کا خط آیا جس میں اس نے اپنے احوال لکھے تھے، جس کے ضمن میں اپنی گندگی اور تقاصیر کا پیش نظر رہنا، عبدیت کا استحضار وغیرہ مذکور تھا۔ صوفی اقبال صاحب نے میری غیبت میں حضرت کو وہ خط سنایا۔
سن کر حضرت بہت مسرور ہوئے اور ان سے فرمایا یوسف آئے تو مجھے بتا دیجیے، میں اس کا منہ چوموں گا۔ جب میں حاضر ہوا فرمایا ادھر آ، لا تیرا منہ چوموں۔ میں نے بڑھ کر حضرت کی پیشانی مبارک اور دستے مبارک کو چوما۔ حضرت نے فرمایا ارے میں نے تو تجھے چومنے کے لیے بلایا تھا، تیرے لونڈے کا خط سن کر بڑا ہی جی خوش ہوا، اس کو میری طرف سے خوب دعائیں لکھ دیجیے، اور یہ کہ جو اپنے کو اہل سمجھے وہی نا اہل ہے۔ یہ یہاں تک بات ہوئی، آگے چند عجیب واقعات ہیں۔ اس میں حضرت کی دوسرے سفر کی تفصیل جو ہے وہ بھی موجود ہے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ مولانا نجیب اللہ صاحب نے لکھی تھی، بہت طویل ہے لیکن میں اس میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھ سناؤں گا انشاءاللہ، اچھا جمع ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد تو حضرت نے صرف وہ چند عجیب واقعات لکھے ہیں، وہ کل پورا کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ حضرت جب تشریف لائے تھے تو معمول دوسرا فون کہاں ہے، وہ لانے میں بھی انسائڈ ہے، ادھر روم 2 منٹ اور نے حضرت کی مجلس بیعت بھی سنا دیتے ہیں، کل سنا دو، دیر ہو گئی ہو تو۔ حضرت کی جو ریکارڈنگ ہے اس وقت کی 1981 کی، تو حضرت خود بیعت کرا رہے ہیں، پھر حضرت نصیحت فرما رہے ہیں۔ بخاری جو حضرت نے کہا نا اس کا بھی ریکارڈنگ ہے لیکن وہ اتنا صاف نہیں ہے۔ تو یہ جو حضرت نے یہاں فرمایا کہ یہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار تھے مگر فیض عام تھا، بیمار ہو گئے تھے، ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے، ایڈمٹ ہوئے تھے، کچھ دن رہے تھے، خون کی بوٹل چڑھائی تھی حضرت شیخ کو، وہ ساری تفصیل اس میں ہے۔ تو پھر جب جلسہ جس دن ہوا تو یہ حضرت نے اشعار کا لکھا ہے نا، اور وہ مجمع کا 7,000 سے اوپر کا مجمع تھا، ہمیں بھی یاد ہے، پورا وہ ٹینٹ بڑا ہوا تھا اور ہر طرف سے خیمے وغیرہ بھی اور بلڈنگ بھی اور سب جگہ سب بھرا ہوا تھا۔ اور ہمارے صوفی انور صاحب نے اس وقت خواب بھی دیکھا تھا کہ وہ جو بڑا مجمع تھا جو حضرت شیخ کے کمرے کے سامنے بڑا ٹینٹ تھا اور دوسری طرف لون پر 2 چھوٹے چھوٹے ٹینٹس تھے، تو دیکھا کہ ان میں ایک بڑے خیمے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور دوسرے خیموں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا، بہت خوش ہوئی حضرت۔ مفتی محمود الحسن صاحب نے غالباً اس کی تعبیر یہ دی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت کے اس سفر میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور دعائیں تو ہیں ہی ہیں، مگر دوسرے 3 پیغمبر اہل کتاب کے پیغمبر ہیں، تو اہل کتاب کے پیغمبروں کی بھی توجہات اور دعائیں شامل ہیں۔ تو وہاں مطلب یہ کہ بہت مجمع ماشاءاللہ، مجھے یاد ہے ہم وہ دارالعلوم کے وہ جو پیسیج ہے جہاں سے وہ بلڈنگ کنیکٹ ہوتی ہے، جہاں قاری صاحب گاڑی کھڑی کرتے تھے، اور وہ پیسیج اور وہ انڈر 16 ڈائننگ ہال والا پیسیج اور اوپر اور پورا بھرا ہوا تھا۔ میں وضو کر کے نماز عصر کے لیے وہ جلسہ جب ختم ہوا اس کے بعد جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، تو اس دن مجھے یاد ہے کہ وہ جو اوپر جانے کی سیڑھی ہے تو اس سیڑھی پر ایک کونے میں نے اثر پڑی تھی جماعت کے ساتھ، تو اتنا مجمع بے حساب مجمع تھا، یہ حضرت شیخ کی توجہ تھی۔ تو اس میں شعر جو پڑھا گیا ہے اصل میں وہ ایک مولانا عبدالحی نادر صاحب ہیں باٹلی میں، انہوں نے دارالعلوم پر شعر لکھے تھے، برا خوب تر یہ مقام بری ہے جہاں مرکز دین کی جلوہ گری ہے، اس طرح شعر ہیں۔ تو اس میں انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا، جہاں پر نمایاں دعا شیخ کی ہے، تو اس پر حضرت شیخ نے فرمایا مجھے کیوں ذلیل کرے ہے۔ پھر اس میں حضرت نے اس کو مولانا نادر صاحب نے تو لکھا تھا جہاں دستی یوسف کی جادوگری ہے، تو حضرت نے جب وہ مشق کروائی تھی، ہمارا کلاس میں یعقوب منمن نے پڑھی تھی، تو حضرت جب اس کی پریکٹس کروا رہے تھے، حضرت خود پریکٹس کروائی تھی، تو حضرت نے فرمایا تھا کہ اس کو چینج کر دو، اس کو تم نے پڑھنا ہے جہاں دست قدرت کی جادوگری ہے، تو وہ ٹھیک کر لیا۔
لیکن جب وہ اسٹیج پر گیا تو اس نے دستِ یوسف ہی پڑھا. دستِ یوسف کی جادوگری ہے. تو اس پر حضرت نے فرمایا لے تو بھی سن لے. اور پھر حضرت نے فرمایا جادوگری کا لفظ مناسب نہیں ہے، کوئی اور لفظ ہونا چاہیے، ہمیں یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے، جادوگری ہمارا کام نہیں ہے. اگرچہ اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت مولانا یوسف صاحب کی محنت یہ بھی ایک طرح کا جادو ہے، لیکن یہ کہ یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے. پھر آگے وہ جو ختم ہوا تو اس کی بھی اس میں ڈیٹیل ہے. اور جب وہ لائے ہیں تو میں صرف تھوڑا سا 2 منٹ آپ کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت کا حال سنا دیتا ہوں. صرف جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں جو الفاظ چلائے جائیں وہ کہتے ہیں. اور شرط یہ ہے کہ پہلے سے کسی اہل حق زندہ پیر سے بیعت نہ ہو. یہ بھی شرط ہے کہ پہلے سے کسی زندہ پیر جو اہل حق میں سمجھ سے کسی سے بیعت نہ ہو. اور دیکھا تک کہ بیعت نہ ہو تو واقعی جن کا دل سے ارادہ ہو بیعت ہونے کا صرف وہی لیتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں. ایمان لائے ہیں اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اور آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر. بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے. توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، نماز چھوڑنے سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، کسی پر بہتان باندھنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، داڑھی منڈانے سے، اور ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور جو ہو جائے گا تو توبہ کریں گے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، ہماری توبہ قبول فرما، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما، ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضامندی کی، اپنے پاک رسول کی اتباع کی. بیعت کی ہم نے مولانا خلیل احمد صاحب سے زکریا کے ہاتھ. حضرت کی کوئی نصیحت ہے؟ یہاں گھوم رہے کہ یہاں گھوم رہے؟ زیادہ ہو سکے اتباع سنت کا بہت اہتمام کریں. کی ہر چیز کو بہت محبت سے عمل کرنا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا. جو چیزیں ہمارے بابوں کے لیے، جیسا 30 دن کا پاپا چاٹ ہے سونا اور پیٹوں کا کروانا، اس میں تو ہم معلوم ہے اس کو ہمیں کرنا نہیں چاہیے. مگر اس کو پسندیدہ اور شوق سے رغبت سے یعنی اس کو پسند کرے. جیسا کوئی جگہ کا ماں باپ اس کو مٹھائی ضرور دیں، ہم نے مطلب اس کا وہ مٹھائی اس کا چیز اس کا جی چاہے اس کو رغبت بھی ہے، مگر پوری دل کر سکتا ہے. اسی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا بات جن پر ہم عمل کرنے سے کھاتے ہیں ان کو عمل تو کریں نہیں، مگر دل سے ایسا پسند کرے جیسا شکل کے بیمان میں مٹھائی کو پسند کیا ہے. میرے معمولات کے بچے مولانا 19 سال کے پاس موجود ہیں. ہر زبان میں انگریزی میں بھی، اردو میں بھی، گجراتی میں بھی،
मामूलात के बच्चे पर पूरा बंद हो गया और जो कुछ सूचना हो या मरीज साथ और यहाँ के साथ इसमें से हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जहाँ तक हो सके इत्तिबाए सुन्नत की कोशिश करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें वो बाज़ तो वो हैं जिन पर हम अमल कर सकते हैं, बाज़ वो हैं जिन पर हमारे लिए अमल करना मुश्किल है, जैसे कई कई दिन का फ़ाक़ा है, टाट पे सोना है। तो जिस पर अमल कर सकते हैं उस पर तो अमल करें, जिस पर नहीं कर सकते हैं उससे मोहब्बत करें। जैसे शुगर का बीमार होता है तो उसको मिठाई अच्छी तो बहुत लगती है लेकिन वो उसको खा नहीं सकता, तो हमें भी हुजूर की सुन्नत से अमल मोहब्बत तो होनी चाहिए, लेकिन जिस पर अमल नहीं कर सकते हैं वो ना करें और इत्तिबाए सुन्नत का एहतमाम करें। और मामूलात के पर्चे मौलाना यूसुफ साहब से ले लें, उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी, गुजराती में भी है, जिसको जिस ज़बान से मुनासबत हो वो ले लें। तो ये हज़रत ने नसीहत फरमाई, तो ये मजलिस बैयात है वो मैंने आपको सुना दी। आगे और भी है, मौलाना सलमान साहब का बयान भी है पूरा लंबा, इंशाअल्लाह देखेंगे, टाइम हुआ तो भी सुनाएंगे। अल्लाह पाक हज़रत शेख की कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। अल्लाह हमें भी कुछ ज़िक्र फ़िक्र की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।